آج میں خاص طور پر ان بہنوں سے بات کرنا چاہتی ہوں جو پردیس آ کر اکثر کہتی ہیں ہم تو یہاں آ کر بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ یقین مانے میں آپ کے جذبات سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ جب میں خود یہاں آئی تھی تو میرے لیے بھی سب کچھ آسان نہیں تھا۔ پردیس کی زندگی باہر سے جتنی خوبصورت نظر آتی ہے، اندر سے اتنی ہی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال خود سے ضرور پوچھیں، اگر ہم صرف آج کی مشکل دیکھ کر واپس چلے جائیں تو کیا ہم اپنے بچوں کا کل بھی دیکھ رہے ہیں؟ آج شاید ہمیں پردیس میں زندگی مشکل لگ رہی ہے، لیکن ہمارے بچے یہاں کے سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، زبان سیکھ رہے ہیں، اعتماد حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے وہ مواقع موجود ہیں جن کے لیے دنیا بھر کے لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ میری بھی اپنے شوہر سے اکثر بحث ہو جایا کرتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ واپس پاکستان چلتے ہیں یا مجھے کم از کم واپس بھیج دیں، لیکن وہ کہتے تھے اگر جانا ہے تو ہم اکٹھے جائیں گے۔ میں سوچتی تھی کہ آج کل پاکستان میں پڑھا لکھا انسان بھی کتنی جدوجہد کر رہا ہے تو بچوں کا کیا بنے گا؟ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے بچوں کو بعد میں بیرون ملک آ کر دوبارہ سے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ انہیں ہر چیز زیرو سے شروع کرنی پڑتی ہے، جبکہ جو بچے شروع سے یہاں پلتے بڑھتے ہیں ان کے لیے یہ سب قدرتی طور پر آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات جو شاید اکثر ہم بھول جاتے ہیں، امیگریشن کے قوانین ہر سال سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آج آپ واپس چلے جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کل دوبارہ اتنی آسانی سے باہر آ سکیں۔ اور اگر آپ کے بچے بڑے ہو کر آنا چاہیں تو انہیں بھی وہی جدوجہد کرنی پڑے گی جو لاکھوں لوگ کرتے ہیں، زبان سیکھنا، نوکری تلاش کرنا، نئے ماحول میں خود کو ثابت کرنا، اور زندگی کو دوبارہ زیرو سے شروع کرنا۔ اسی لیے اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ یہاں آ چکے ہیں تو کوشش کریں کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں، ان کے مستقبل پر محنت کریں، کیونکہ یہ وہی سرمایہ ہے جو آنے والے سالوں میں آپ کو سکون دے گا۔ میری پیاری بہنوں، پردیس صرف عورت کے لیے تو مشکل نہیں ہوتا۔ اکثر ہم اپنی تکلیف تو دیکھ لیتے ہیں لیکن مرد کی تکلیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک مرد بھی پردیس میں اکیلا بہت کچھ برداشت کرتا ہے، وہ گھر والوں سے دور رہتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، ذہنی دباؤ برداشت کرتا ہے، اور صرف اس امید پر کام کرتا ہے کہ اس کے گھر والوں کا، اس کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ اسی طرح اگر شوہر ایک ملک میں ہو اور بیوی دوسرے ملک میں تو اس کا اثر سب سے زیادہ بچوں پہ پڑتا ہے۔ بچوں کو صرف ایک اچھی تعلیم نہیں چاہیے، انہیں ماں بھی چاہیے ہوتی ہے اور باپ بھی۔ دونوں کا سایہ بچوں کی شخصیت بناتا ہے۔ اس لیے اگر حالات اجازت دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ خاندان اکٹھا رہے۔ یاد رکھیں، آج کی تھوڑی سی قربانی کل آپ کے بچوں کی کامیابی بن سکتی ہے۔ پردیس کی زندگی تو مقابلہ کرنے سے آسان ہوتی ہے، بھاگنے سے نہیں۔ ہاں، مشکلات بھی آئیں گی، دل پاکستان کو بھی یاد کرے گا اور کبھی کبھی رونا بھی آئے گا، لیکن یہی وہ سال ہوتے ہیں جو آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اپنے بچوں پر محنت کریں، ان کی تعلیم پر توجہ دیں، ان کی زبان اور اخلاق اور ان کے مستقبل کو مضبوط بنائیں، کیونکہ ایک دن یہی بچے آپ کی آج کی قربانیوں کا سب سے بڑا صلہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام پردیس میں رہنے والے ماں باپ کی مشکلات آسان فرمائے، ان کے رزق میں برکت دے اور ان کی اولاد کو کامیاب کرے اور نیک کرے، آمین۔ وہ کہتے ہیں نا، ماں تیری دعاؤں نے ہر طوفان موڑ دیا، باپ تیری محنت نے ہر رستہ چھوڑ دیا، ہمت نہ ہارنا، زمانہ لاکھ آزمائے تم کو، تم دونوں نے ہی بچوں کے کل کو آج سے جوڑ دیا۔ سب سے پہلے ایک بات دل سے سن لیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کوئی بھی نئی چیز سیکھ سکتی ہیں۔ زبان نہ آنا کوئی شرمندگی کی بات نہیں، لیکن کوشش نہ کرنا یہ بات آپ کو روک دیتی ہے، اور آپ رکنے کے لیے نہیں بنی، آپ آگے بڑھنے کے لیے بنی ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، آج آپ کسی عورت کو کانفیڈنس سے بات کرتے دیکھتی ہیں، وہ بھی ایک دن آپ ہی کی طرح تھی، اس نے بھی ڈر محسوس کیا تھا، اس نے بھی غلطیاں کی تھی، لیکن اس نے رکنے کی بجائے شروع کیا تھا، اور فرق صرف یہی ہے، اس نے سٹارٹ کیا اور آپ ابھی تک سوچ رہی ہیں۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ سیکھ سکیں، آپ بول سکیں، آپ سمجھ سکیں، بس آپ کو اپنے آپ پر تھوڑا سا یقین کرنا ہے۔ آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج دل سے ایک فیصلہ کریں، میں ڈروں گی نہیں، میں کوشش کروں گی، میں سیکھنا شروع کروں گی، اور جب آپ یہ فیصلہ کر لیتی ہیں نا تو پھر زندگی خود آپ کو آگے لے کر چلتی ہے۔ اگر میرے سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کمنٹ، لائک اور فالو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے باقی سارے کوسچنس کے آنسر کروں گی، انہی پر سوچ رہی ہوں اور انہی پہ کام کر رہی ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔